ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ 21ویں ترمیم کے حوالے سے JUI فضل الرحمان کا جو سٹینس ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک فرد جو ہے وہ ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی کروانے کے حوالے سے پوری توجہ کرے، دونوں طرف آنا جانا کرے، لڑکی کی طرف والوں کی طرف اور لڑکے والوں کی طرف، اور پھر جب نکاح ہو تو وہ نکاح میں گواہ کے طور پہ موجود بھی ہو، اور پھر جب نکاح کی دعا ہو جائے، دعا ہونے کے میں بھی وہ شریک ہو، اور جب اس کو کہا جائے کہ اب نکاح نامے پہ دستخط کرو تو وہ انکار کرتے کہ بھائی جی میں نے دستخط نہیں کرنے۔ بھائی عجیب سی بات ہے، 3 APC ہوئی، تینوں APC میں آپ گئے، امامہ پہن کے، چوغا پہن کے، عطر لگا کر، سوٹ بوٹ پہن کے آپ جناب وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھ کے آپ نے تلاوت کلام پاک سے ان APC کا آغاز کیا، پھر آپ نے جناب اس میں اتحاد و اتفاق کی دعا سے اختتام کیا، نماز مغرب کی امامت بھی فرمائی، باہر نکلے تو اگلے دن جناب اس کی جو آپ نے مخالفت شروع کر دی۔ تو میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا حافظ حسین احمد صاحب سے کہ کیا JUI فضل الرحمان کو وردی سے سردی لگتی تھی کہ وہاں پر سہن کے اور ٹھٹر کے بیٹھ گئے، وہاں پہ بھی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی؟ کیا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وردی والوں کے پاس شاید بنو کی زمینوں کے جو ہے وہ فائلوں کے تھدے پڑے ہوئے ہیں، یا ڈیرہ اسماعیل خان کی زمینوں کے فائلوں کے تھدے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کے وہ سارے کے سارے ثبوت کہ جو انہوں نے قائد حزب اختلاف پرویز مشرف کے دور میں انجوائے کیے تھے یا اکرم خان درانی صاحب کے دور میں انجوائے کیے تھے، کیا ان کے پروف پڑے ہوئے تھے؟ ادھر آپ نے کیوں نہیں اختلاف کیا؟ اگر آپ کے اندر جرت تھی، ہمت تھی، اور آپ سمجھتے تھے کہ واقعی مدارس کے حوالے سے آپ جینین طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مدارس سے محبت کرتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا فرض بنتا تھا کہ وہ جنرل رحیم شریف کے سامنے اور پوری APC کے سامنے جو ہے وہ جرت اور ہمت کے ساتھ اختلاف کرتے اور کہتے کہ جناب میرا اختلاف اس شک کی اس لفظ کے اوپر ہے۔ وہاں تو آپ نے منہ میں گنگیاں پہلی رکھی، وہاں تو اتحاد اور اتفاق کی آپ دعا کرتے رہے۔ دوسری چیز، آپ نے کہا یہودی ایجنٹ، میں آج آن ایئر یہ بات کہوں گا، انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگایا یہودی ایجنٹ کا، میں اس پروگرام کی وساطت سے کہوں گا اور دلیل سے ثابت کروں گا کہ اس پورے خطے کے اندر، صرف پاکستان نہیں، اس پورے خطے کے اندر اگر اس وقت عالمی استعمار، آپ کی امریکن CIA اور یہودیوں کا اگر کوئی سب سے بڑا ایجنٹ ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ میں دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا، اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ WT پیٹرسن اس کی ننگی ٹانگوں کے سامنے بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزارت کی بھیک مانگی تھی کہ مجھے وزیر اعظم بنوا دو، میں تمہارے مفادات کا تحفظ کروں گا، میں اس خطے کے اندر امریکن CIA، پینٹاگون اور آپ کے وائٹ ہاؤس کے مفادات کا تحفظ کروں گا۔ کیا یہ انکار کر سکتے ہیں اس چیز سے؟ کیا یہ انکار کر سکتے ہیں کہ پچھلے سے پچھلے سال اکتوبر 2013 میں، یہ آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ یہ بات اوپن کر رہا ہوں، اکتوبر 2013 میں جان کیری وزیر خارجہ امریکہ اس کے ذاتی طیارے میں سوار ہو کر دبئی سے مولانا فضل الرحمان صاحب کابل گئے۔ میں پوچھتا ہوں جان کیری نے اپنی ذاتی طیارہ ان کو کیوں دیا؟ اور ان کے اس وزٹ کے بعد لطیف خان محسود کے جو حکیم اللہ مسعود کا رائٹ ہینڈ تھا وہ گرفتار ہوا، اس کی گرفتاری سے چند دن بعد حکیم اللہ مسعود ڈرون اٹیک کے اندر مارا گیا۔ آپ ساری کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ جان کیری کے ذاتی طیارے میں سوار ہو کر دبئی سے جو کابل آیا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر تیسری چیز میں پوچھوں گا، یہ کہتے ہیں کہ مجرا ہوتا رہا اور بڑے مسلسل طریقے سے انہوں نے 4 مہینے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی ہماری PTI کی محترم بہنوں اور ماں اور بہنوں کے متعلق۔ میں پوچھتا ہوں جو 30 سال سے اس پاکستان کے اندر ڈیزل کی پرمٹوں کی کھاد پہ اور آپ کی زمین کی پرمٹوں کی چھنکار پہ اور آپ کی اقربا پروری کی لے کے اوپر سیاسی مجرا ہو رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ کیا پاکستانی عوام نہیں دیکھ رہی